وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من وطی حبلہ رواہ احمد فی مسندہ ورواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر ورواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غیر کی حاملہ کے ساتھ مباشرت کرے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں، تو اس میں 20واں اور آخری گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو غیر کی حاملہ کے ساتھ مباشرت کرے، جمع کرے۔ زنا کرنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے اس سے روکا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ آپ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ، تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، سائبان کی طرح اوپر ہوتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ سے نکلتا ہے تو یہ ایمان لوٹ کر آتا ہے، ورنہ یہ ایمان اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا کہ اگر اس حال میں کسی کو موت آ گئی اس فعل کو کرتے ہوئے، تو گویا دل میں ایمان تو باقی ہی نہیں ہوتا، ایمان تو سائبان کی صورت میں ہوتا ہے، تو کہیں کفر پہ موت نہ آ جائے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ۔ تو زنا ویسے بھی گناہ، لیکن اگر ایک عورت حاملہ ہو، دوسرے سے اس کا نسب، بچے کا نسب ثابت ہے، اب کوئی غیر کی حاملہ سے یہ حرکت کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، کہ یہ دوہرا جرم کر رہا ہے۔ ایک تو زنا کرنا جرم، اور دوسرا جرم یہ کہ یہ عورت حاملہ ہے، اب جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کا نسب ثابت ہے، اور جب یہ جمع کرے گا تو نسب خلط ملط ہوگا، تو یہ دوہرے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی، ایسا شخص ہم میں سے نہیں کہ یہ ڈبل جرم کر رہا ہے، زنا بھی جرم اور دوسرے کے نسب کے اندر بھی اختلاط ڈال رہا ہے، نسب بھی خلط ملط کر رہا ہے۔ تو یہ ذخیرہ احادیث میں کل یہ 20 گناہوں کا تذکرہ ہوا۔ میں نے یہ تمام احادیث تلاش کرتا رہا کہ ایسی کون سی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بڑے سخت الفاظ میں یہ وعیدیں بیان کی۔ تو یہ 20 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے ہوا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کو بھی بتلائے کہ لسان نبوت سے ان گناہوں پر بڑے سخت الفاظ میں وعید ہوئی ہے۔ جب انسان ان گناہوں سے بچے گا تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے کہ یہ میری حدیثوں پہ چلتا تھا، میری سنتوں پہ عمل کرتا تھا، میرے ارشادات کے مطابق اس نے زندگی گزاری تھی۔ تو نبوت کے ارشادات پہ زندگی ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔